روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے مسائل پر ہم جو ہے وہ مختصراً سی گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، انجیکشن یا ڈرپ لگوانے کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ یہ روزے کے دوران پرفیوم لگانے سے روزہ متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر بتی کا یوز کیا جاتا ہے، اس سے دھوئیں سے کچھ روزہ متاثر ہوتا ہے؟ نیت جو ہم کرتے ہیں، دل سے یہ کافی ہے یا زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے؟ سحری رہ جائے تو کیا روزہ ہوگا نہیں ہوگا، درست ہوگا؟ قضا اور کفارہ آپ نے بھی بتایا قضا ضروری ہے، اس میں کیا ڈیفرینشیٹ ہے، کیا فرق؟ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اٹس می طاہا وان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ مختصر سی ہوگی اور یہ چھوٹی سی ایک نشست ہوگی۔ میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں اور رمضان المبارک کی چاند رات ہے، اور میرا جو ہے وہ کہنا یہی ہے، میرا ماننا یہی کہ اس سے پہلے ہمارے ذہنوں میں کافی سوالات اور کافی وسوسے اس طرح کے آتے ہیں، وہ میں علامہ صاحب سے آج کوشش کروں گا کلیئر کرنے کی، تاکہ ہم جو ہے وہ رمضان کے ایام گزارتے وقت ہم سے یہ غلطیاں اور اس طرح کی سرزد نہ ہو جائیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا زین العابدین مصطفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ سے طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ چاند رات، آج رمضان المبارک کی چاند رات ہے اور یہ خوبصورت ایام جو ہے وہ شروع ہونے کو ہیں، اور کل الحمدللہ پہلا روزہ ہے۔ تو اس سے قبل میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ مسائل ہیں، کچھ اس طرح کی جو ہے وہ مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں، خاص کر روزے کے دوران رمضان المبارک میں، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو میرا وہ دل ہے کہ میں آج وہ کلیئر کروں اور جو ہے وہ پبلک تک ایک اچھا میسج چلا جائے، اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے وہ آسانی ہو جائے۔ روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے مسائل پر ہم جو ہے وہ مختصراً سی گفتگو کریں گے۔ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے قطعی طور پر ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے، بھول کر، تو کیا حکم لگتا ہے اس پر؟ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس امت سے نسیان کو، بھولنے کو اٹھا لیا گیا، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بالکل کوئی اس پر اثر جی، بھول کر ہو، یہ نہیں کہ کھا پی لیا اور بعد میں کہا بھول گئے، ایسے نہیں، بھول کر شرعی طور پہ جو حقیقی بھولنا ہوتا ہے اس سے بھول کر ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، انجیکشن یا ڈرپ لگوانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس پر کیا شرعی حکم ہے؟ انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہیں ٹوٹتا؟ یہ جو وین کا جو ہے، جی کسی سے بھی، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کو عادتاً نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، مجبوری کے طور پر آپ لگوا رہے ہیں تو اس سے آپ کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں پڑتا، نہ ڈرپ سے نہ جی بالکل انجیکشن۔ ٹھیک ہے، اگر وامٹنگ کے اگر کیا آ جائے، خود بخود اچانک آ جائے، تو اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ اگر خود بخود آئی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس کو زبردستی حلق میں انگلی ڈال کے نکالا گیا یا اس طرح سے، یا آئی ہے اور دوبارہ نگل لی ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوبارہ نگلنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، دوبارہ نگلنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، روزمرہ زندگی کے کچھ عملی سوالات ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ یہ روزے کے دوران جی، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش کے اندر ایک فلیور ہوتا ہے جس کا ٹیسٹ باقاعدہ طور پہ زبان پر آتا ہے اور حلق میں بھی جاتا ہے، تو اس کی جو ہے گنجائش نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان دونوں سے ٹوٹ اور جاتا ہے؟ ان سے ٹوتھ پیسٹ سے بعض اوقات مسوڑوں سے خون آتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے، اس وجہ سے ممانعت ہے کہ ٹوتھ پیسٹ نہیں لگا سکتے، روزہ نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، آئی ڈراپس یا ناک کے اسپرے کا، اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ کیا مسئلہ یہ بھی ان کا بھی اسی کی طرح، ڈرپ انجیکشن کی طرح، ان کو بامر مجبوری لگایا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو اس کے علاوہ اس کو ویسے آپ لگا رہے ہیں شوق سے تو کوئی لگاتا بھی نہیں، تو بس مجبوری کے تحت نہیں، بعض اوقات ترک گلاب آنکھوں کی صفائی کے لیے لوگ لگاتے ہیں، کیونکہ یہ جو آنکھ کان ناک ہوتے ہیں ان کا آپس میں لنک ہوتا ہے، ان سے خوراک کی نالی میں۔ اچھا، سرما یوز کیا جاتا ہے، یہ یوز کر سکتے ہیں؟ جی، سرمے سے بھی احتیاط بہتر، مردوں کو تو ویسے بھی سرما دن کے وقت لگانا نہیں چاہیے، رات کے وقت اجازت ہوتی ہے، تو یہ نہیں لگانا چاہیے، احتیاط بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پرفیوم لگانے سے روزہ متاثر ہو سکتا ہے خوشبو وغیرہ کی وجہ سے؟ نہیں، اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ لگا سکتے عطر وغیرہ، کوئی عطر پرفیوم آپ لگا سکتے ہیں، کوئی بھی پرفیوم لگا؟ جی لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ الکوہل سے پاک پرفیوم لگانا چاہیے ویسے بھی، تو روزہ بہرحال اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ الکوہل سے وہ کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہیں، ناپاک نہیں ہوتے، تو وہ ذرا ایک ناپاک چیز ہے، شراب میں استعمال ہوتا ہے اس کا، اس لیے اس سے احتیاط کی جاتی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب, ہمارے ہاں خاص کر افطاری کے ٹائم پہ کئی جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا رواج ہے, اگر بتی کا یوز کیا جاتا ہے, اس سے دھوئیں سے کچھ روزہ متاثر ہوتا ہے, افطاری کا وقت ہوتا ہے اور ہم اگر بتی یوز کرتے ہیں؟ نہیں, یہ بھی خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے, تو اس سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوتا. روزہ متاثر نہیں ہوتا, روزہ متاثر لگا سکتے ہیں روزہ. جی ٹھیک ہے. علامہ صاحب, نہاتے وقت اگر پانی حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ غلطی سے چلا جائے. جی ہاں, قصدن ٹوٹ جاتا ہے, سہون گیا ہے, غلطی سے گیا ہے, اس سے روزہ نہیں متاثر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر جان کے کلی کرنے کے بہانے اگر حلق سے نیچے وہ تو پھر ظاہر ہے اس سے تو روزہ ٹوٹے گا, ٹوٹ جائے گا. ہاں ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب. اچھا, خواتین سے متعلق کچھ اہم سوالات ہیں. جی. خواتین کے کچھ خاص ایام ہیں, اس حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ جی, جو خواتین کے مخصوص ایام ہیں ان کے اندر ان کا جو روزہ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گی, نہ ہی وہ روزہ رکھیں گی, نہ ہی وہ نماز پڑھیں گی, لیکن وہ بعد میں اس روزے کی قضا کریں گی. اچھا, اس کی قضا ضروری ہے؟ جی, ان روزوں کی قضا ضروری ہے, نماز کی قضا نہیں ہے, روزوں کی قضا ضروری ہے. وہ کب, عید کے بعد یا کبھی؟ جی عید کے بعد, یا پورے سال میں کبھی بھی؟ سال میں کبھی بھی کر سکتی ہیں, لیکن جتنا جلدی ہو بہتر ہوتا ہے, زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہوتا. تو اگر قضا نہ کیا جائے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ جی, اس پر انسان سخت گناہگار ہوتا ہے, اور وہ کفارہ, جو بندہ قضا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کفارہ نہیں دیتا, وہ قضا کرتا ہے, اس کو قضا کرنا پڑتا ہے. لازم ہے, ضروری ہے. قضا لازم ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب, حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی خواتین کے لیے کیا سہولت ہے؟ ان کے اوپر بھی کوئی نہیں, حاملہ خواتین جو ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. روزہ ضروری ہے ان کے لیے؟ جی روزہ ضروری ہے, لیکن آج کل تو ویسے بھی اتنا وہ دن میں ورک نہیں ہوتا, اتنا لمبا روزہ, بھوک کی شدت بھی نہیں ستاتی, گرمی کے روزے بھی نہیں ہیں, تو اس صورت میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. اور یہ جو دودھ پلانے والی؟ جی, دودھ پلانے کا بھی دیکھیں, اس چیز کا متبادل موجود ہے. ایک ماہ کے لیے اگر آپ بچے کو دوسرے دودھ پہ لگا دیں یا کوئی اور اس کا حل نکال لیں, اگر عورت کو کمزوری ہوتی ہے, نہیں تو دودھ پلانے سے روزے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, خاص ایام میں خواتین کے کوئی ٹیبلٹس وغیرہ, گولیاں اگر استعمال کی جائیں تو ان پر کیا کوئی شرعی حکم لگتا ہے؟ دیکھیں, اس کو استعمال کرنے کا شرعی طور پہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن طبی طور پہ یہ نقصان دہ ہوتی ہے, اس لیے ان سے منع کیا گیا. ہاں, صرف اس کو یہ ہے کہ عمرے کے موقع پر یا حج کے موقع پر اگر خواتین استعمال کرتی ہیں تو کر لیں, مگر نہ رمضان کے لیے ان کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب, نیت دل سے, نیت جو ہم جو ہے کرتے ہیں, دل سے یہ کافی ہے یا زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے؟ ہم اگر فار ایگزامپل اب دل سے ایک نیت کر لیتے ہیں, وہ ہماری نیت تو ہوگی یا ہم زبان سے لازمی اس کو بولیں گے؟ جی دیکھیں, ایک بندہ اگر سحری کے وقت اٹھتا ہے تو وہ اس ظاہر ہے اسی نیت سے اٹھ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. جی. تو روزہ انسان کے دل, نیت انسان کے دل کی ہوتی ہے, دل کا پختہ ارادہ نیت ہوتا ہے, لیکن زبان سے اس کو کہہ لینا بہتر ہے. زبان سے اس کا آپ کر لیتے ہیں, الفاظ ادا کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص بھول کر بھی نہیں کہتا؟ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں. دل کا ارادہ, دل کا ارادہ کافی, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر وہ بندہ زبان سے کہتا ہے تو بہتر ہے, اچھی بات ہے, تو احسن عمل ہے, مستحب عمل ہے, لیکن اگر وہ نہیں کہتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کی نیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب, سحری رہ جائے تو کیا روزہ ہوگا, نہیں ہوگا, درست ہوگا؟ جی, سحری کھانا بہتر ہے. حضور کی حدیث ہے سحری کے کھانے میں برکت ہے, تو کھانی چاہیے, لیکن اگر رہ جاتی ہے تو آپ روزے کی نیت کر لیں, روزہ ہو جائے گا. اگر ہم سحری کے وقت نہیں اٹھ سکے اور 8-9 بجے اٹھے ہیں تو نیت کر لیں تو ہمارا روزہ ہوگا؟ جی, نیت کر لیں, روزہ اس کا آپ زوال آفتاب سے پہلے نیت کر لیں تو اس کا یہ ہے کہ مینز کہ 12 بجے سے زوال کا جو وقت, جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے, اس سے پہلے آپ نیت کر لیں تو آپ کا روزہ ہو جائے. علامہ صاحب, قضا اور کفارہ آپ نے بھی بتایا قضا ضروری ہے, اس میں کیا ڈیفرینشیٹ ہے, کیا فرق ہے؟ دیکھیں, قضا اس شخص کے لیے ہوتی ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے, لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا. جی, اس شخص پر قضا لازم ہے. کفارہ اس بندے پر لازم ہے کہ جس بندے کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب اس صورت میں وہ اس روزے کا کفارہ, جس کو فدیہ کہتے ہیں, ایک بندے کا فدیہ, وہ ایک روزے کا فدیہ دے گا الگ سے. اگر 30 روزے ہیں, 30 روزے اس نے نہیں رکھے تو وہ فدیہ دے گا, لیکن جو بندہ قضا کر سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے گا.
اگر وہ قضا کرتا ہے تو اس کو قضا ہی کرنی پڑے گی، فدیہ نہیں دے گا، کفارہ نہیں دے گا. اور یہ جو فدیہ ہے یہ ایک روزے کا فدیہ ایک بندے کے صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی جتنا ایک بندے کا فطرانہ ہوتا ہے اتنا ایک بندے کا. اور یہ کن پر واجب ہوتا ہے، کن کو ادا کیا جاتا ہے؟ جی یہ بھی جن کو آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں، غرباء، مساکین کو، فقیروں کو، فقراء کو، ان کو ہی یہ ادا کیا جاتا ہے. چاہے دینی مدارس میں بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، بس یہ کچھ ضروری سوالات تھے جن کے آپ نے بڑے خوبصورت جوابات دیے. ضرورت تھی، ضرورت محسوس ہوئی تو تب یہ سوالات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، سمجھایا. امید ہے جو غلطیاں پہلے ہوتی تھی اب کوشش کریں گے وہ نہ ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. امید ہے ہمارے یہ جو سوالات ہیں یہ وہ غلطیاں جو عموماً ہم جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں کر جاتے ہیں، اور امید ہے یہ ویڈیوز جن دوستوں تک پہنچے گی بہتری لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جن دوستوں تک نہیں پہنچ سکا آج سے پہلے پیغام، وہ جب یہ جانیں گے تو انشاءاللہ وہ بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گے. تو کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.